السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں، اور اس کا ہم نے مظاہرہ بڑی دفعہ ہسٹری میں دیکھا ہے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک اور مثال بننے جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں کس طریقے سے اسرائیل نے بمباری کی فلسطینیوں کے اوپر غزہ میں، اور انڈسکریمنیٹ قسم کی بومنگ کی، لوگوں کو مارا، گھروں کو اجاڑ دیا، بچے مر گئے، سب کچھ انہوں نے جو ہو سکتا تھا وہ کیا، اور کس طریقے سے بلڈنگز کو اڑا دیا، کس طریقے سے میڈیا ٹاور جو تھا اے پی کا اس کو اڑا دیا، اور کس طریقے سے 11 دن کے اندر اندر وہ انہوں نے تباہی پھیلائی کہ اربوں ڈالرز کا نقصان کر دیا، ان کی اکانومی کو تباہ کر دی۔ اکانومی تو ویسے بھی بیچاروں کی کوئی نہیں تھی، لیکن جو کچھ بھی بچا کھچا تھا ان کے پاس وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جو یہ ماسٹر پلانر تھا ان چیزوں کا، جو کہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ یہ میں کروں گا تو میری نیا جو ہے وہ پار لگ جائے گی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ نیتن یاہو کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ آج کا جو دن ہے، یعنی وینسڈے نائٹ کے 12 بجے سے پہلے پہلے انہوں نے، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے ایک کولیشن بنا کے جا کے صدر کو بتا دیا ہے کہ جناب ہم حکومت بنانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم حکومت بنا لیں، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ووٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ 12 سال کے بعد یہ جو شخص تھا، جو کہ ایک قاتل تھا، جو فلسطینیوں کا قاتل تھا، جو بچوں کا قاتل تھا، خواتین کا قاتل تھا، اس کا انجام جو ہے وہ اب بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر تھا اسرائیل کا، 12 سال اس نے حکومت کی ہے، اور یہ اتنا گھٹیا تھا کہ اپنے کپڑے بھی جو تھے خود اپنے خرچے سے نہیں دھلواتا تھا، یہ اپنے کپڑے اور اپنی ساری فیملی کے کپڑے، گھر کے پردے صورتیں، سب کچھ یہ ساتھ لے جاتا تھا، اور جب امریکہ جاتا تھا تو وائٹ ہاؤس کی لانڈری سے یہ اپنے کپڑے دھلواتا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وائٹ ہاؤس کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے، یعنی اگر کسی میں نیشنل کوئی ڈگنیٹی ہو، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی رسپیکٹ ہو، تو وہ اس طرح کی حرکت سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک جیسا کوئی پرائم منسٹر جائے اور وائٹ ہاؤس والوں کو کہے جی کہ یہ ساری پیٹیاں میں بھر کے لے آئے ہوں تو یہ ذرا دھلوا دیں یہاں سے۔ تو یہ یہاں تک گرا ہوا شخص تھا، اور پھر اس نے جس طرح کے اپنی وائف کے ساتھ مل کے انہوں نے کرپشن کی، وہ کیسز چل رہے تھے، وہ کیسز جو ہیں وہ رکے ہوئے تھے کہ جی ان کو امیونٹی حاصل تھی کیونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب تھے، تو اب وہ امیونٹیز وغیرہ سب ختم ہوں گی اور کیسز شروع ہوں گے، اور انڈائٹمنٹ کا بھی سلسلہ جو ہے وہ اب پاسبل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لاپیڈ، یہ اور یہ ویسے فارمر اینکر ہیں، ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، تو انہوں نے مل کے اپوزیشن پارٹیز کا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 4 دفعہ الیکشنز ہو چکے ہیں 2 سال میں، اور گورنمنٹ نہیں بن پا رہی تھی، اور یہ تقریباً سمجھ لیں کہ ایک ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پر ہی کام کرتا جا رہا تھا نیتن یاہو۔ تو اب آ کے 4تھی دفعہ جب الیکشن ہوئے تو پھر وہی رزلٹ آئے، ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ آ گئی، اور اس میں یہ اپنی میجورٹی نہیں لے سکا، اور آپ کو پتا ہے جو کنیسٹ ہے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے، اس کے 120 رکن ہیں، اور اس میں سے جو 61 لے جائے گا وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ تو اس نے یہ جوڑ توڑ کا بادشاہ ہے، یہ جوڑ توڑ اس نے کیا، بڑا کچھ کیا، لیکن اس دفعہ اس کا جوڑ توڑ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی اس کی پالیسی تھی، جو گھٹیا ترین پالیسی ہوتی ہے، وہ ابھی اس دفعہ نہیں چل سکی۔ تو ہوا یہ ہے کہ جو یائر لاپیڈ ہیں، انہوں نے جا کے پریزیڈنٹ جو ریولن ہے ان کو کہا ہے کہ جناب ہم حکومت بنانے کے قابل ہو گئے ہیں، ہمارے پاس نمبرز ہیں، تو اب آپ ہمیں اجازت دیں۔ بائی دا وے یہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی رخصت ہونے والی ہے جولائی 4 کو۔ ایک نئے پریزیڈنٹ آئزک ہرزوگ ابھی الیکٹ ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد پھر وہ آئیں گے اور وہ پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے اگریمنٹ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور 3 پارٹیز مل کے ہماری جو ہیں، اور باقی چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں وہ مل کے ہم حکومت بنائیں گے۔
یہ جو لیپڈ صاحب ہیں، یہ بھائی صاحب جو ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا فارمر اینکر ہیں، ان کی ایک پارٹی ہے یش عتیت. یہ پارٹی جو ہے یہ اس کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے مل کے ایک یونائٹڈ عرب لسٹ، جو عربوں کی بھی ایک پارٹی ہے، جو فلسطینی عرب ہیں وہاں پہ اسرائیل کے اندر جو رہتے ہیں، منصور عباس جس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے، اور نفتالی بینٹ، یہ تین لوگ جو ہیں یہ میجر پارٹنرز ہیں، انہوں نے مل کے تو یہ فیصلہ کیا کہ اب نیتن یاہو کی چھٹی ہو جانی چاہیے. اور یہ مڈ نائٹ جو بھی گزری ہے، یہ ڈیڈ لائن تھی. اس کے اندر اندر انہوں نے یہ بتانا تھا جا کے پریزیڈنٹ کو کہ جناب ہمارے پاس نمبرز ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ نیتن یاہو نے کافی کوشش کی تھی، تو یہ ابھی تک اپنے نمبرز جو تھے ان کے پاس، ان کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار ہی نہیں تھا. ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے مزاج کی وجہ سے، اور ان کا اتنا بڑا جو بیگیج ہے، پولیٹیکل بیگیج، کرپشن کا اور دوسری چیزوں کا. حالانکہ یہ سب پارٹی جو اکٹھی ہوئی ہیں، یہ سارا بیسیکلی چون چون کا مربع ہے، کوئی رائٹ کا ہے، کوئی لیفٹ کا ہے، کوئی سینٹر کا ہے. تو ان کی آپس میں کوئی کوئی وہ جس کو کہتے ہیں نا نظریاتی ہم آہنگی، وہ بالکل کوئی نہیں ہے. لیکن ان کے لیے سب سے بڑا جو تھریٹ تھا وہ نیتن یاہو تھا. تو نیتن یاہو نے ان کو اکٹھا کر دیا. حالانکہ یہ جو بینٹ صاحب ہیں، یہ فار رائٹ ہیں، فار رائٹ نیشنلسٹ ہیں، اور یہ بیسیکلی نیتن یاہو کے چیف آف سٹاف ہوا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں، کوئی آدمی اس کے ساتھ جو گیا ہے وہ اس کے ساتھ رہ نہیں پایا، اتنا اس کا مزاج کا اور اتنے مسائل تھے. فائنلی خیر اب انہوں نے کولیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں جو عربوں کی، آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 21% عربز ہیں اسرائیل میں ابھی بھی، اس کے باوجود کہ یہ وہ ابھی آپ نے دیکھا تھا شیخ جراح کے علاقے میں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پورے علاقے پہ. تو ابھی بھی وہاں پہ 21% آبادی جو ہے عربوں کی موجود ہے، اور ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ منصور عباس صاحب. اور یہ رام پارٹی ہے. رام کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں گرجنا، اس طرح کا ان کا مطلب ہے. اور یہ انہوں نے پارٹی بنائی ہے، اور اس میں جو طے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو بینٹ صاحب ہیں، نفتالی بینٹ صاحب، ان کی 6 سیٹیں ہیں صرف. تو 6 سیٹوں کے ساتھ یہ پہلے پرائم منسٹر بنیں گے، یعنی روٹیٹ ہوگا جو ان کی ٹرم ہوگی. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم سپلٹ کر لیں گے، آدھی ٹرم میں آپ پرائم منسٹر بن جاؤ، آدھی ٹرم میں بن جاؤں گا. لیکن انہوں نے کہا جی کہ پہلے پرائم منسٹر میں بنوں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسرائیل کی پالیٹکس جو ہے وہ اتنی اپ ہیول ہے، اس کے اندر اندر کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی نیچے کبھی اوپر. تو اتنی چینجز ہوتی ہیں کہ اس نے سیف گیم کھیلتے، اس نے کہا جی کہ پہلے میں پرائم منسٹر بنوں گا، اس کے بعد پھر آپ بن جانا. تو 6 سیٹوں کے بعد اب یہ جو نفتالی بینٹ صاحب ہیں، جو کہ چیف آف سٹاف ہوا کرتے تھے اس کے نیتن یاہو کے، وہ اب بنیں گے پرائم منسٹر. اور اس کے بعد یہ پھر روٹیٹ ہوگا، اور روٹیٹ ہونے کے بعد پھر جو لپیڈ ہیں وہ پھر خود پرائم منسٹر بنیں گے. لیکن آبویسلی میجورٹی ان کے پاس ہوگی، اور ان کے پاس کنٹرول بھی کافی ہوگا، منسٹریز وغیرہ بھی ان کے پاس زیادہ ہوں گی، تو اس لیے گورنمنٹ کے اوپر ان کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہوگا. اب یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بیسیکلی انہوں نے بتا دیا جا کے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ نے اب ان کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے. 1 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے ایک ووٹنگ کروانی ہے پارلیمنٹ میں کہ جناب یہ ایگریمنٹ ہو گیا ان کا، اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. اب اس میں ووٹ جب ہوگا تو اس میں پتہ چلے گا کہ جناب کیا معاملات چلتے ہیں. اور اس میں اوبیسلی جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس بہت ہی کم تر قسم کے آدمی کا جو 12 سالہ اقتدار تھا، اس کا اب سورج غروب ہو چکا ہوا ہے. اور یہ ریکارڈ سیٹنگ 12 سالہ تھا ان کا اقتدار، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پہلے کبھی کسی نے 12 سال حکومت نہیں کی اسرائیل میں. اب یہ جو لپیڈ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مقصد جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کی عوام کو یونائٹ کرنا ہے. اب وہ کیسے کرنا ہے کہ تمام جو میجر پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا کر لیں گے، مائنس نیتن یاہو پھر اپوزیشن میں جا کے تڑپے گا. اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر، کیونکہ ہے تو یہ بہت مکار اور بہت ہی تیز آدمی، تو اس لیے ابھی تک اپوزیشن میں بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں بھی جا کے لوگوں کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. لیکن ٹویٹر پہ میں نے دیکھا کہ لپیڈ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں بیسیکلی یہی کہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ہم نے اپنے نمبرز پورے کر لیے، اب آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم حکومت بنائیں. اب یہ جو ہیں معاملات، اس میں اب دیکھیے کہ جو وہاں پہ مڈل ایسٹ کے معاملات ہیں اس کے اوپر بڑا اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے بومبنگ وغیرہ کی ہے اس میں انہوں نے $735 ملین کے تو انہوں نے
वेपन्स ले लिए इनसे, अमेरिकन से, और अब इन्होंने उस अमेरिकन से कहा जी कि आप हमें $1 अरब मजीद दें। आप अंदाजा लगाएं इन्होंने क्या क्या किया। मारा उनको है, पैसे ये खुद बना रहे। $1 अरब उन्होंने कहा जी कि आप हमें मजीद दें, हमारा जो वो सिस्टम था, क्या नाम है उसका, आयरन डोम का, वो जरा थोड़ा सा रिप्लेनिश करना है, उसमें मजीद चीजें हमें चाहिए हैं, तो हमें $1 अरब। यानी इन्होंने एक बेवकूफ बनाया हुआ है पूरी अमेरिकन कौम को, कि जब भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, ये उनसे कर लेते हैं। और बेचारे जो अमेरिकन सादे लोग हैं, उनके जो अवाम है, उनको कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है उनके नाम पे, बस टैक्स दिए जा रहे हैं और ये लोग खाए जा रहे हैं। तो ये जो अभी सूरत हाल बन रही है, उसमें मंसूर अब्बास साहब पहली दफा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो राम पार्टी है, ये पहली दफा अरबों को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी गवर्नमेंट में जाएगी। तो ये इससे पहले कभी भी अरब्स को या मुसलमानों को इसमें रिप्रेजेंटेशन कभी इसराइली हुकूमत में नहीं मिली। तो ये पहली दफा मंसूर अब्बास साहब की क़यादत में राम पार्टी जो है वो इसराइली हुकूमत का हिस्सा बनेगी। और उससे उम्मीद तो ये है कि कम से कम वो इतना रोल प्ले जरूर कर सकेंगे कि उनकी पॉलिसीज के ऊपर थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो डालने की पोजीशन में होंगे। वरना तो आपको पता है कि जो ये जब जी चाहता है अरबों को तबाही फेर देते हैं, उनकी जब जी चाहता है उनकी उड़ा के रख देते हैं, उनकी बिल्डिंग्स को, उनके बच्चों को, उनकी ख्वातीन को, इवन मस्जिद अक्सा में जाने नहीं देते हैं, कि इधर रोक देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें अब ये एक अच्छी खबर ये है कि उसमें राम पार्टी जो है वो अब थोड़ा सा मजीद उनके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो अपनी बात मनवा सकें। तो बहरहाल अब ये हुआ कि ट्रंप आउट हो गया, नेतन्याहू इंशाल्लाह इसके बाद खत्म हो जाएगा, और इनका जो तीसरा पार्टनर था वो हमारा हमसाया मोदी, और उसकी पोजीशन जो है वो इंतहाई खराब हो चुकी हुई है। यानी 81% लोग इस वक्त, अगर आज इलेक्शन हो जाए, मैं एक सर्वे देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा जी कि 81% लोग जो हैं वो मोदी को वोट नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ये तीसरा जो इनका पत्ता था वो भी गिरेगा, और ये जो तिकोन थी ये टूट जाएगी। और ये जो इन्होंने जुल्म किए थे, उसने फ़लस्तीनियों पे, मोदी ने कश्मीरियों पे, मुसलमानों के ऊपर, और इवन अपनी अवाम के ऊपर, अभी ये जो रिसेंट इन्होंने तमाशा किया है कोविड के हवाले से, यानी कौन सोच सकता है कि लाखों लोग मर गए हों और उनके आप नंबर्स भी देने के काबिल ना हो, और आपको सिर्फ अपनी हेडलाइंस बचाने का फिक्र हो कि मेरी हेडलाइंस ठीक लगनी चाहिए। तो इनका अंजाम करीब है, और ख़ास तौर पे ये इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है। इनके मुख्तलिफ आप देखेंगे कि प्रोसीजरल और पॉलिटिकल शेनानिगन्स जो हैं, जिस तरीके से भी ये हो सकेगा ये करेगा नेतन्याहू। और इनकी अब वक्त आ गया है कि इनके तमाम तर जो इस तरह की इन्होंने हाई हैंडेडनेसेस की हुई हैं, इनको सामने लाते हुए इनके ऊपर केसेस बनाए जाएं, इनको इंडाइट किया जाए और इनको सजाएं दी जाएं, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क को तबाह किया, बल्कि इन्होंने जो मजलूम फ़लस्तीनी हैं उनको तबाह किया, उनकी इज़्ज़तें, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके साथ इन्होंने खेला। तो अब वक्त आ गया है कि इनको, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं और इनको इंडाइट किया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया।